اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 20۔ ابن عباس نے نبی مکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ علی میدان میں تنہا بھی ہو تو ان کی طرح لڑتا ہے جن کے ساتھ لشکر ہو۔ بڑا حسین جملہ ہے سرکار کا۔ علی جب میدان میں تنہا بھی ہو تو ان کی طرح لڑتا ہے جن کے ساتھ لشکر ہو، اور وہ کیوں نہ لڑے؟ اس لیے کہ انہو منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے علم کا وارث ہے، اور وہ میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ میری میراث کا مالک ہے، اور وہ در حقیقت میرا خلیفہ اور میرا وصی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہے کہ اسی کے گھرانے پر پوری کائنات کو عزت عطا کرے گا، اور اسی کے نام پر پوری کائنات کو منور کرے گا۔ اس کے بعد حضرت نے جو الفاظ سرکار کے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے تبرک لے لوں۔ حضرت فرماتے میں آگے کے کچھ الفاظ چھوڑنے کے بعد قال رسول اللہ لما عرجا بی الی سماء السابعہ، جب میں 7ویں آسمان پر معراج کرتا ہوا پہنچا، جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا ہوں معراج کرتا ہوا، وَمِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، اور 7ویں آسمان کے ساتھ ہی سدرۃ المنتہا ہے۔ اچھا یہ بھی نبی نے پتہ بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے۔ 7ویں آسمان کے ساتھ ہی سدرۃ المنتہا ہے۔ وَمِنْ سِدْرَةِ إِلَى حُجُبِ النُّورِ، مجھے سدرۃ المنتہا سے انوار کی وادی میں داخل کیا گیا۔ آمادہ ہیں آپ؟ تھوڑا سا ہی سنا دوں۔ مجھے سدرۃ المنتہا سے انوار کی وادی میں، نور کی وادی میں داخل کیا گیا۔ نادا ربی جل جلالہ، جب میں وادی انوار میں داخل ہوا تو آواز آئی میرے رب کی جو جل جلالہ ہے، عبدن و حبیبن و رسولن و نبیا، تم میرے عبد ہو، تم میرے حبیب ہو، تم میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو، وَبِأَخِيكَ عَلِيٍّ خَلِيفَةً، اور میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا بھائی علی تمہارا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دنیا والے بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے، جب اللہ بنائے گا تو اپنی صفات کا مظہر بنائے گا۔ اور تمہارا بھائی میں جاؤں گا اپنے مضمون تک۔ اس حدیث کا جو ختام ہے، اس حدیث کا جو عروج اور کمال ہے، وہ امام ہے۔ اور پھر فرمایا اور وَبِأَخِيكَ عَلِيٍّ خَلِيفَةً وَبَابًا، جی تمہارا بھائی علی خلیفہ بھی ہے اور میرا دروازہ بھی ہے۔ حسین سجادیہ کا دروازہ وہ ہے، وہیں سے آئے نا ہم سب۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، بہت لمبی تو نہیں ہو رہی نا میری گفتگو، ہم اسی دروازے سے آئیں، اسی دروازے سے واپس جائیں گے۔ اور اگر کوئی دروازہ چھوڑ کے آنا جانا کرے تو اسے مجرم کہا جائے گا نا۔ یہ میرا باب ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ہمارے بھائیوں کا بڑا نام ہے، اور ہمارے بھی عالم ہے، اس لیے کہ عالم عالم ہے۔ ہمیں اہل سنت کے علماء کو اپنا عالم ماننا چاہیے۔ جی عالم عالم ہوتا ہے، اگر عالم معاشرے سے مر جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن تو منع کر رہا ہے جاہلوں سے بات نہ کرو۔ تو ہر مکتب کا عالم ہمارا عالم ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل سے ایک ان کے مرید نے، ایک ان کے مقلد نے، ایک ان کے چاہنے والے نے ایک سوال کیا۔ اچھا جب سوال کرنے گیا تو اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو بھی لے گیا۔ دونوں شیعہ سنی دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال کرتا ہے کہ فرمائیے کہ جبریل سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بے ساختہ فرمایا 12,000 دفعہ۔ تو اس نے کہا آیات تو 6,000 کچھ ہیں۔ تو کہنے لگے صرف آیات لے کر تو نہیں آتے تھے، جھولا جھولانے بھی آتے تھے، چکی چلانے بھی آتے تھے،
اللہ اکبر. دیکھیے ایک کتنا حسین باب ہے. کہنے لگے 12,000 دفعہ سرکار کے اوپر جبریل نازل ہوئے. کہا جی آیات تو کہا نہیں صرف آیات لے کر نہیں آتے تھے. اب وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا علی پر کتنی دفعہ آئے. اب ظاہر ہے یہ شرمندہ ہوگا جب وہ کہیں گے بھائی علی پر جبریل کے نازل ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا. جو اس کے ذہن میں تھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا 24,000 دفعہ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی مولانا جی کہنے لگا 24,000 دفعہ, نبی پہ 12,000 دفعہ, علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جو شہر میں داخل ہوگا دروازے پہ 2 دفعہ آئے گا, آتے بھی جاتے بھی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. اللہ نے نبی مکرم سے کہا تمہارا بھائی علی خلیفہ بھی ہے اور میرا دروازہ بھی ہے. فَهُوَ حُجَّتِي عَلَىٰ عِبَادِي, وہ میری حجت ہے میرے بندوں پر. اس کی بات پر کوئی بات نہیں ہوگی, حجت سے مراد یہ ہے. وَهُوَ حُجَّتِي وَإِمَامُ لِخَلْقِي, اور میری مخلوق کا امام ہے. وَبِهِ يُعْرَفُ أَوْلِيَائِي مِنْ عَدَائِي, اور علی کے ذریعے سے ہی میں اپنے دشمنوں اور دوستوں میں فرق کرتا ہوں. کون میرا چاہنے والا ہے اور کون میرا دشمن ہے. علی کسوٹی ہے کہ کون اللہ کا چاہنے والا ہے اور کون اللہ کا دشمن ہے. یا اللہ. وَبِهِ يُعْرَفُ أَوْلِيَائِي مِنْ عَدَائِي وَبِهِ يُمَيَّزُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ مِنْ حِزْبِي, اور علی کے ذریعے سے ہی میں تمیز عطا کرتا ہوں کہ کون شیطان والا ہے کون رحمان والا ہے, کون حزب الشیطان ہے اور کون حزب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَبِهِ يُقَامُ دِينِي, اور اس کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا. اس علی کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا. وَتُحْفَظُ حُدُودِي, اور میرے حدود محفوظ رہیں گے. حدود سے مراد احکام, جی حدود میرے محفوظ رہیں گے. وَتُنْفَذُ أَحْكَامِي, اور اس کے ذریعے سے نافذ ہوں گے میرے احکام. علی کے ذریعے سے میرے احکام نافذ. وَبِكَا وَبِهِ وَبِالْمَلَائِكَ بِالْعِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ, اور اے میرے حبیب تمہاری وجہ سے اور علی کی وجہ سے اور آئمہ اولاد علی کی وجہ سے. وَبِهِ وَبِالْمَلَائِكَةِ مِنْ وُلْدِهِ, اور علی کی نسل میں جو آئمہ ہیں ان کے ذریعے سے ارحم عبادی و امائی, میں اپنے بندوں پر رحم ہی ان کی وجہ سے کرتا ہوں. میں اپنے بندوں پر رحم ان کی وجہ سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. دسترخوان پر آپ نے کسی کو بلایا, ان کے ساتھ 4 لوگ لگ کر آ گئے. ہمارے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے صاحب اصلی تو فلاں ہیں باقی تو پھیلی ہیں. اس کائنات میں اصلی 14 ہیں, باقی سب تو پھیلی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. میں اپنے بندوں پر انہی کی وجہ سے رحم کرتا ہوں. میں اپنے بندوں پر, اپنی کنیزوں پر, عبادی و امائی, اما کہتے ہیں کنیز کو, امت الزہرا ہمارے یہاں عورتوں کے نام ہوتے ہیں. اما یعنی کنیز. اپنی کنیزوں پر اور اپنے بندوں پر ان کے ذریعے سے میں رحم کرتا ہوں.